پی ٹی آئی کی طرف سے جو احتجاج تھا وہ ناکام ہوا، حکومت لیکن جو بیانات دے رہی ہے وہ اور زیادہ خبروں کی زینت بن رہے ہیں، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ آمرانہ طرز ہے جس انداز میں آپ لوگ بات کریں۔ مریم صاحبہ نے جو بات کی، خرم صاحب آپ نے سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو بڑی مد مقابل ہو آپ کی، اس سے اس انداز میں بات کرنا یا اس کو کرش کرنے کی بات کرنا، یہ کسی بھی طرح سے کوئی جمہوری انداز تو نہیں ہو سکتا؟ جی، اعتراض اٹھانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن جس مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے وہ مائنڈ سیٹ تو ہمیں نظر آئے ہے نا جی، کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے، جو کہ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جتھوں کے ذریعے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف تو ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ جی 2014 میں ہم نے دیکھا جی ہم کفن باندھ کر آئیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاست میں کون کفن باندھ کر آتا ہے؟ امریکی جھنڈے کون سر پر باندھ کر آتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں ہم سب کو اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے، یہ کفن باندھ کر آنے کی سیاست جو ہے، اس پر ہمیں ضرور احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک صوبے کے تمام جو سرکاری وسائل تھے، جو کہ اس میں اہلکار بھی تھے، جس میں ہتھیار بھی تھے، جس میں ان کی گاڑیاں بھی تھیں، وہ اگر ایک وفاق کے اوپر حملے کے لیے استعمال ہوں تو ہمیں ہم سب کو بھی اس پر احتجاج اور اعتراض کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس نہ صرف دھرنے کے دوران بھی بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے جو دیکھا ہے، اس پر ہم سب کو سخت ترین اعتراض کرنا چاہیے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اپنے صوبے کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ کئی سو دوسرے صوبے کی پولیس کے اہلکار انہوں نے یرغمال بنائے اور زبردستی ان سے اپنے بانی چیئرمین کے حق میں نعرے لگوائے۔ اب ہم سب کو اس پر بہت اعتراض اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل طور پہ اگر یہ ایک جماعت جو ہے جس نے آ کر رینجر اور ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا ہے، تو سیاسی جماعتوں کا تو احتجاج ایسا نہیں ہوتا، تو ہمیں ابھی اس پر اعتراض و احتجاج کرنا چاہیے۔ دیٹ سیٹ، یہ سب جو کرائمز ہیں، اس کے لیے پاکستان کے قانون میں ان کا علاج موجود ہے، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ان سب کو بطور ایک جرم کے ٹریٹ کر کے، جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، رینجر کو اور پولیس کو شہید کرنے والے لوگ ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں عدالتوں کے ذریعے سزا دینی چاہیے۔ لیکن اس میں خرم صاحب ایک دوسری طرف کا موقف بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ لوگ اتنے نائیو ہو گئے یا آپ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ ایک براڈر پکچر کیا کریٹ ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر۔ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اس بحث سے الگ ہوتے ہوئے کہ کتنی وہاں پر جانی نقصان ہوا ہے نہیں۔ یہ سینئر ایک بڑے کریڈیبل صحافی ہیں عامر سعید عباسی، ان کی خبر کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، پولیس جو کہتی ہے عدالتیں وہی آرڈر کر دیتی ہیں، اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ملزمان جو ہے ان سے ان کا موقف پوچھے بغیر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے پختون ہونے کی بیسس پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو پولیس ہے وہ ان لوگوں کو، کئی لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان شہری ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس لیے آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ پھر ویڈیو ثبوت بھی اس چیز کا موجود ہے کہ اگر کوئی لواحقین آ رہے ہیں کسی گرفتار شخص کے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ خرم صاحب، سب سے بڑی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے جس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو فکر نہیں کہ اگر ریاست کے اوپر سے مسٹرسٹ اور بالکل بد اعتمادی ہو جائے عوام کی سطح کے اوپر، اور پھر اس میں ریشل ایلیمنٹ بھی شامل ہو، تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ جی نہیں، یہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے، لیکن اتنا ہی تشویشناک بانی چیئرمین کی اہلیہ کی طرف سے ان کی تقاریر میں پشتون قومیت کو بار بار جگایا گیا تھا، وہ ہم سب نے سنا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ ہم نے نہیں سنا۔ کیا انہوں نے پشتون قومیت کو جگایا نہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ کیا انہوں نے فرقہ واریت کو آواز نہیں دی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ تو لہذا وہ بھی بہت، پھر میں کہوں گا اتنا ہی قابل اعتراض ہے، اور ہم سب کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ ایک قومیت کو لے کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن یہ جو اگر ریشل پروفائلنگ کی جو خبریں آ رہی ہیں، اس پہ ضرور حکومت سے بات کروں گا میں کہ اس پہ ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو قومیت کا اور لسانیت کا جو افریط ہے، اس کو جگانے والی تحریک انتشار ہے۔
بہرحال ہم نے پاکستانی سیاسی تاریخ میں دیکھا کبھی سندھ کے حوالے سے نعرے لگے, کبھی جاگ پنجاب کے نعرے لگے, کبھی اس طرح کے لگے, لیکن جو سوالیہ نشان اٹھتا ہے وہ ریاست کے طریقے پہ. خرم صاحب, یہ ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی پارٹی میں بھی کوئی کنسرن یا ڈیلیبریشن اس حوالے سے ہے, یا دیگر ہمارے جو ریاستی حلقے ہیں ان میں, کہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو کسی طرح بحال کیا جائے. اس وقت کوئی حکومت کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور سوالیہ نشان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیے جی, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے کچھ حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے, جو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں آ کر بات کریں گے. پاکستان کے عوام کی جو اصل گھر ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے. عوام کے حقوق کی جو حفاظت ہے وہ پارلیمان سے ہوگی. ابھی تک تحریک انصاف کے جو جتنے بھی الزامات ہیں اس میں ثبوت اور شواہد کی بہت کمی ہے, تقریباً مفقود ہے. اور ہر جو الزام ہے جو سینکڑوں پر شروع ہوتا ہے اور درجنوں پر پھر اور چند پر آ کر ختم ہو جاتا ہے, تو لہٰذا ان کو بھی بات کرنی ہے کہ جب آپ انسانی جانوں سے کھیلنے کا عدیہ دیں گے تو پھر آپ صرف فراڈ اور پروپیگنڈا کے اوپر نہیں کر سکتے. آپ نے آ کر ثبوت دینے, آپ نے لواحقین کو دکھانا ہے. دوسرا, ایک لارجر پکچر جو ہے میں ضرور آپ کے ناظرین سے عرض کروں گا. لارجر پکچر یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ قیمتیں بڑھنا رک گئی ہیں. اور دوسرا, آج ہی آپ کے اخبار نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس نئے ریکارڈ کا معاشی حقائق تو آپ کی کچھ آواز خرم صاحب کٹ گئی تھی. کچھ حقائق تو ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے کنسرن کی بات ہونی چاہیے کہ تمام توجہ اس طرف کیوں, یہ بات کیوں زبازد عام. اگر معاشی اعتبار سے بھی خرم صاحب, میں بڑا فرینکلی یہ سوال آپ سے پوچھتی ہوں, کریڈٹ مکمل طور پہ کیا آپ کو ہی جائے یا دوسری طرف جائے؟ اس تاثر کا آپ کیا کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ صرف آن دا فیس آف اٹ ہے, تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں, کیونکہ موضوع اور مسئلہ ایک بڑا جو بنا ہوا ہے ریاست کے لیے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے, اور پی ٹی آئی اپنے مد مقابل صرف اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہے. تو آپ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے سارے سینیریو میں کہیں پر مسلم لیگ نون. ہم صرف ان کے مطالبات پر, ان کے جھوٹے الزامات پر اور ان کی شوفتہ بازی اور کرامات پر ریاست کی پالیسیاں نہیں بنائیں گے اور نہ ہی بنائیں گے آنے والے سالوں میں. تو لہذا وہ اپنی بات کرتے رہیں, جہاں ان کے پاس شواہد ہیں ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اگر ان کا سارا فوکس ہی بلوے پر ہوگا, فساد پر ہوگا, جھوٹ پر ہوگا, تو پھر ان کی بات میں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ریاست کی پالیسی تبدیل ہوگی. تو اصل میں انہوں نے اپنے آپ میں بات کرنی ہے. دوسرا, یہ ضرور میڈیا سے میری استدا ہے کہ ایک سیاسی ایشو ہے اس کو ڈسکس کریں, لیکن اس سے ہوا ہے جہاں اب 122 لاشیں جو ہیں وہ کسی اعتراض کی محتاج نہیں ہے, وہ سامنے موجود ہے. اس سے بڑا ایشو جو ہے وہ خود ڈان نے رپورٹ کیا کل کہ پرسوں کے دن میں پاکستان کے 3 صوبوں میں بیک وقت دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جن میں 16 دہشت گرد جو ہلاک ہوئے. تو لہٰذا اس پر بھی ہمیں بڑی سیریس ڈسکشن کرنی ہے کہ یہ جو نئی دہشت گردی ضرور ہونی چاہیے, اس میں شدت آتی جا رہی ہے, وہ بھی اتنی ہی توجہ کی متقاضی ہے جتنا احتجاج اور اس کا آفٹر. ٹھیک ہے خرم صاحب, اب آخر میں یہ فرما دیجیے, اب آپ نے کہا کہ مثبت بات ہے جو پارلیمان اور سینٹ کی طرف جانے کی, پارلیمانی سیاست کی بات خان صاحب نے کہی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو تمام احتجاج کے حوالے سے باتیں ہیں, کیونکہ بہت سارے متضاد باتیں ہیں, تو اس کے اوپر پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. لیکن اب دوسری طرف بحث ہے کہ پارٹی کے اوپر آئدر بین ہونے لگی ہے یا پھر گورنر رول لگنے لگا ہے. ان دونوں میں سے کس بات کے اوپر آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ جی, میں صرف اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. حکومت کے اندر جو ڈسکشنز ہیں وہ ظاہر کابینہ کے سامنے اور فیکٹس بھی ان کے سامنے سارے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت جو ہے وہ پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہے, بشمول میرے. ہم سمجھتے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہے اور سیاسی عمل سے کرنا ہے. لیکن گورنر رول کے بارے میں اب بڑے واضح طور پہ ایویڈنس آ رہی ہے کہ جس طرح اگر ایک صوبہ مستقل طور پہ وہ وسائل جن کا 99% وفاق ان کو فراہم کرتا ہے ان پر ہی حملہ آور ہوگا, یا جہاں ان کی ذمہ داری ہے جس طرح ضلع کورم میں تھی کہ وہ جا کر وہاں کی جو اس خونی صورتحال تھی اس کو روکتے, لیکن وہ صوبہ اگر اس میں ناکام ہے اور مستقل طور پر ایشوز ایسے اٹھ رہے ہیں تو
بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی گورنر آج فوراً لگا دینا چاہیے، لیکن آئین کے اندر چونکہ اس کی گنجائش موجود ہے تو اس تمام جو ثبوت اور شواہد ہیں ان کو سنجیدگی سے حکومت کو دیکھنا ہے۔